اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز اتوار 31 دسمبر 2023 اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کے 24ویں رکوع کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاند کے بارے میں۔ احلہ ہے جمع چاند کی، چاندوں کے بارے میں کہہ دیجئے وہ نظام الاوقات ہیں واسطے انسانوں کے اور حج کے لیے، اور نہیں ہے نیکی کہ تم آؤ گھروں میں اس کے پچھلے حصے کی طرف سے، اور لیکن نیکی ہے جو کہ تقوی اختیار کرے یا ڈرے اللہ تعالیٰ سے۔ وَأْتُوا الْبِيُوتَ اور آؤ گھروں میں اس کے دروازوں سے اور ڈرو اللہ سے شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ ہم نے یہ بات دیکھی کہ جب سے اللہ تعالیٰ کا روح سخن مسلم امت یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے سورہ بقرہ کے نصف ثانی سے، اللہ تعالیٰ ہم کو شریعت کے احکامات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال چیزیں کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور وہ تم کو نہیں کھانی چاہیے۔ پھر یہ بتایا کہ جب کوئی شخص موت کے قریب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر دے، اور پھر ہم کو یہ بتایا گیا کہ اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی قتل ہو جائے تو قصاص و دیت کا قانون کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ کیسے قاتل کے ساتھ سلوک کرے اور کیا مقتولین کے حقوق ہوتے ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ ایک اچھا معاشرہ جس کی روح ہے آیت بر، اس میں انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر تقوی ہے، وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ انسان کی حدود کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے روکا ہے اور کس چیز کے بارے میں اس کو حکم فرمایا ہے۔ اس کی جو چوٹی ہے تقوی کی وہ آئی پچھلے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 23 میں، جب ہم نے بات کی رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں کہ روزے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر کیوں رکھے ہیں۔ رمضان کے اندر قرآن مبارک نازل ہوا، اور اس رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک انسان بھوکا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر رات کو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جو روح ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اور جو انسان کا حیوانی وجود ہے وہ کمزور پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان جاتا ہے تقوی کی طرف۔ اور پھر اس رکوع کی آخری آیت مبارک میں فرمایا اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اور یہ ایک طرح سے بتایا گیا کہ یہ تقوی کے لیے انتہائی ایک بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر انسان کا لین دین ٹھیک نہیں ہے تو آپ تقوی کے اوپر نہیں ہیں، آپ کسی بھی۔ اور وہ آیت مبارک کے بارے میں یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی معاشی برائیاں ہوتی ہیں، چاہے آپ کسی کا مال کھا لیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں، یا اسٹاک مارکیٹ کے اندر آج کل یہ ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کل کے دن وہی شیئر بڑھ جائے گا یا وہ شیئر کم ہو جائے گا، تو جو بھی اس طرح کے فراڈ دنیا کے اندر ہو رہے ہیں وہ آیت مبارکہ سب کور کرتی ہے اس کے اندر۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے۔ دنیا میں جو بھی معاشی فراڈ ہے وہ اس میں کور ہوتا ہے، چاہے وہ انشورنس کا فراڈ ہو، زمین کا فراڈ ہو، جھوٹ کے ذریعے جو فراڈ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں۔ اب شریعت کے احکام آ رہے ہیں، حج جو ہے وہ ہوتا ہے مکے کے اندر، سوالات چل رہے ہیں مدینے کی زندگی کے اندر۔ اب وہاں پہ ایک مسلم معاشرہ قائم ہو گیا ہوا ہے، لوگوں کو خواہش تھی حج کے بارے میں کہ حج پہ بھی جائیں، لیکن اب اس کی جو اگلی آیت مبارکہ آ رہی ہیں 2 یا 3، وہ اس میں بات ہو رہی ہے قتال کی، اور اس کے بعد آگے پھر مناسک حج دوبارہ سے بیان ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر ربط کیا ہے؟ اب جب لوگوں نے سوال کیا مدینے کے اندر کہ یا رسول اللہ چاند کے بارے میں آپ ہمیں کچھ احکام دیں، اب پہلے تو لوگوں میں یہ ہے کہ احلہ کے بارے میں 3 روایات آتی ہیں کہ احلہ سے کیا مراد ہے۔ احلہ جمع ہے ہلال کی، ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو۔ اس کے بارے میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کیونکہ ایک سال میں 12 چاند ہوتے ہیں نئے، تو اس کو احلہ کے الفاظ استعمال کیا گیا۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر چاند جو ہے وہ گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے، 1 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک چاند بڑھتا ہے، 14 کے بعد سے لے کے 30 یا 29 تک وہ چاند کم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جمع کا لفظ لگا کہ احلہ۔ اس کے بارے میں امین احسن اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں، جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کی رائے میں کافی وزن پایا جاتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چاند احلہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو مقدس مہینے ہیں سال کے اندر، جس میں مسلمان جنگ نہیں کر سکتے تھے، اور اس میں حج کا مہینہ بھی تھا۔ جب مدینے کے لوگوں نے خواہش ظاہر کی حج کی کہ اب ہمیں حج پہ جانا چاہیے، کیونکہ حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے مشرکین نے شکل بگاڑ دی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ حج پہ جائیں گے
تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گا ہماری مشرکین کے ساتھ، کیونکہ ہم کو مشرکین ہی تھے، تو مشرکین مکہ نے ہم کو وہاں سے نکالا ہوا ہے، اور جو کعبہ کے اس وقت متولی تھے وہ بھی مشرکین مکہ تھے، شرک کی وہاں پہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ وہ گھر اللہ تعالیٰ کا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی کے طور پہ بنایا تھا، پوری دنیا کا مرکز تھا۔ ان آیت مبارکہ کے جب وہ نازل ہو رہی تھی، وہاں پہ 367 بت پڑے ہوئے تھے، اور لوگ وہاں پہ شرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو وہ مقدس مہینے ہوں گے، اور کافی اس بات کی امید ہے کہ ہماری جنگ ہو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جب وہاں پہ جائیں اگر وہ ہم پہ جنگ تھوپیں تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مقدس مہینوں کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ وہ تو بس نظام الاوقات کے لیے مقرر کیے گئے ہیں واسطے انسانوں کے اور حج کے لیے، یعنی کہ اگر آپ پہ جنگ تھوپی جائے، اگر آپ ادھر جائیں تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کو۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا؟ ہم لوگوں نے یہ بات دیکھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں تھے، تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ جنگ کا جواب جنگ سے نہیں دیں گے، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیں گے۔ سورہ نساء کے اندر آتا ہے کفو ایدیکم، مسلمانوں کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ پہ کتنے ہی ظلم ہو جائے آپ اس کو ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، آپ جواب نہیں دیں گے، چاہے وہ آپ کو قتل کر دیں یا وہ آپ کو مار دیں یا آپ کو جلا دیں۔ لیکن جب ہجرت کا سفر شروع ہوا مدینے کی طرف، تو جو سورہ حج ہے اس کے بارے میں مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ مکی صورت بھی ہو سکتی ہے اور مدنی صورت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی کچھ آیت مبارکہ جو ہیں جب سفر مدینہ چل رہا تھا اثناء ہجرت کے تو اس میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک صورت یہ تھی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوران سفر ہجرت جو مدینے کی طرف ہو رہی تھی اس میں ایک طرح کی اجازت دے دی تھی کہ اگر آپ جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا ہو تو وہ جواب دے سکتے ہیں اس ظلم کا جہاد کے ذریعے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 13 سال کے اندر مکے کے اندر اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی تھی، لیکن جیسے ہی مدینے کا سفر شروع ہوا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت آ گئی کہ آپ ظلم کا جواب آپ دے سکتے ہیں جو پہ آپ پہ ظلم کرے۔ مدینے کے جو شروع کے 6 مہینے تھے، 6 سے 7 مہینے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ قائم کیا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھ دی۔ مسجد نبوی ایک طرح کا مسلمانوں کی مرکز بنا ہوا تھا جہاں پہ نہ صرف لوگ نماز پڑھتے تھے، دین بھی سیکھ رہے تھے، روزمرہ کے وہاں پہ مشورے بھی ہوتے تھے اور پلاننگ بھی کی جاتی تھی کہ آگے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ مواخات کروا دیا مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان۔ اب انصار مدینہ کون تھے؟ وہ تھے اوس اور خزرج کے لوگ جو کہ ایک دوسرے سے پہلے دشمن تھے، لیکن جب وہ اسلام لے کے آئے تو وہ بھائی بھائی بن گئے۔ اب جب یہودوں نے دیکھا کہ ہمارے جو دشمن اوس اور خزرج تھے وہ اسلام لے کے آ گئے، وہ بھی مہاجرین کے بھائی بن گئے، تو مسلمانوں کی طاقت نظر آنا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میثاق مدینہ بھی کروا دیا۔ میثاق مدینہ کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی جو 3 قبائل تھے یہودیوں کے ان کا معاہدہ کروا دیا مہاجرین کے ساتھ اور انصار کے ساتھ کہ مدینہ ہم لوگوں کی مشترکہ جگہ ہے اور ہم لوگوں نے مل کے اس کا دفاع کرنا ہے، چاہے ہم پہ کسی بھی طرف سے باہر سے حملہ ہو۔ اس کی وجہ سے پیٹرولنگ شروع ہو گئی اور مدینہ کے اندر مسلمانوں کی طرف سے، اور آگے پوسٹ بن گئی مدینہ کے باہر کہ کوئی باہر کا بندہ نہ آ جائے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ تو یہ ایک معاشرہ قائم ہو گیا تھا۔ یہ ہے مدینہ کے شروع کے 6 مہینے۔ لیکن جیسے ہی ایک معاشرہ قائم ہو گیا، مسلمان سٹیبل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزوں کا پلاننگ انہوں نے کر لی ساری، 7ویں 8ویں مہینے سے اسی معاشرے کے اندر جہاں پہ 13 سال مسلمانوں کو روکا ہوا تھا کہ آپ نے کوئی جہاد کوئی لڑائی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کروانا شروع ہو گئے۔ اس کے وجہ سے کچھ سریہ کا مطلب یہ کہ وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو، اور کچھ غزوہ شروع ہو گئے۔ غزوہ یہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ تو جو پہلا سریہ ہے وہ ہے سن 1 ہجری رمضان کے اندر سریہ سیف البحر ہوا، سن 1 ہجری شوال کے اندر سریہ راوغ ہوا، ذی قعدہ سن 1 ہجری کے اندر سریہ خرار ہوا، صفر سن 2 ہجری کے اندر غزوہ وداع ہوا، ربیع الاول سن 2 ہجری کے اندر غزوہ میواد ہوا، ربیع الاول سن 2 ہجری کے اندر ہی غزوہ صفان ہوا، پھر جماعت الاول سن 2 ہجری کے اندر ذریعہ ذی الشعرہ ہوا، اور رجب سن 2 ہجری کے اندر سریہ نخلہ ہوا۔ تو یہ 4 سے 8 غزوات اور سریات جو شروع کے 1 سال کے اندر ہی ہو گئے ہجرت کے بعد۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ جو تھی وہ ڈیفینسو سے اب ایگریسو ہو گئی،
کیونکہ ایک معاشرہ بن چکا تھا، باقاعدہ احکامات آ رہے تھے اس معاشرے کے اندر کہ ایک مسلمان معاشرے کو کیسے عمل پیرا ہونا چاہیے. اور لیکن اس زمانے میں کچھ مسلمان لوگ جن پہ جو نئے اسلام لے کے آئے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام لے کے آئیں، ایمان لے کے نہیں آئے، اور ان پہ یہودیوں کا ایک طرح سے انفلوئنس تھا، اثر و رسوخ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ابھی تو جنگ کے بارے میں واضح احکامات نہیں آئے، تو آپ ہمیں جنگ کا کہہ رہے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سورہ قتال نازل کی، جس کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو جنگ کے بارے میں کوئی صورت ہی نازل نہیں ہوئی ہے. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 20 ہے. تو کیونکہ ان کو شک تھا اور وہ چاہتے تھے کہ تھوڑا جنگ سے بچ جائے، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ تھا کہ اگر کوئی کام تبلیغ اور دعوت سے ہو رہا ہے تو ہم کسی کی جان کیوں لیں. یہ معاشرے کے اندر آج بھی چلتا ہے، اگر آپ کسی کو شہد دے کے مار سکتے ہیں تو آپ کسی کو زہر دے کے مارنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ بقرہ کی آیات نازل کر دیں کہ جس کی وجہ سے قتال کا حکم آ گیا ہوا تھا کہ اب آپ نے جنگ کرنی ہے. کیونکہ جب آپ دین کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین کو تمام دنیا میں پھیلا دیں، اور دین کو پھیلانے کے لیے بعض اوقات قتال ناگزیر ہو جاتا ہے، اس سے انسان بچ نہیں سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ سوالات کر رہے تھے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی ان کے اندر کنفیوژن تھی یا ڈر تھا وہ ختم کر دیا. اسی آیت مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے احکامات دے رہے ہیں تو ان کی صورت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی شخص جب اپنے سامنے موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس تباہی ان لوگوں کے لیے کہ جو کوئی جنگ جب فرض ہو جائے، آپ کا مسلم معاشرہ فرض کر دے، حکومت کی طرف سے احکامات آ جائیں اور جنگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے اگر آپ بچنا چاہیں تو اس سے. تو پھر جنگ فرض ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی براہ راست آ گئے، اور پھر بعد میں غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری کے اندر ہو گیا. تو یہ پس منظر چل رہا تھا کس طرح سے مکی کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینسو اسٹریٹجی سے اگریسو اسٹریٹجی پہ آئے. تقریباً ڈیل کے اندر 8 سریات اور غزوات ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ساتھ ساتھ نازل ہوتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے اندر آؤ اس کے پچھلے دروازوں کی طرف سے، پچھلے حصے سے، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. اب یہاں پہ پھر سے آیت بر تقریباً پوری آ گئی اس حصے کے اندر، کیونکہ آیت بر کے اندر کیا تھا جو ہم نے آیت نمبر 177 نے سورہ بقرہ کی، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ، قیامت کے دن پہ، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پہ اور کتابوں پہ اور رسول پہ. ایمان اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں تلقین کیوں کی تھی کہ اگر آپ کا ایمان ہوگا تو آپ کی نیت صحیح ہوگی. ورنہ ایک انسان اگر کھانا کھلا رہا ہے کسی غریب کو صرف اس وجہ سے کہ اس نے الیکشن جیتنا ہو 6 مہینے کے بعد، اگر ایک انسان کھانا کھلانا ہے کسی غریب کو کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، تو ان دونوں کی نیتوں میں فرق آ جاتا ہے. کھانا تو ایک ہی جا رہا ہے لیکن نیت کا فرق ہے. انما الاعمال بالنیات، ظاہر اور باطن کی تمیز اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر شروع میں سکھا دی کہ نیکی یہ کہ تم ایمان لو اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پہ اور رسول پہ اور یوم آخرت پہ، اور وہ مال جس کو تم عزیز رکھتے ہو اس کو عزیز رکھنے کے بعد خرچو اپنے قریب کے رشتہ داروں میں، یعنی کہ والدین، بہن بھائی اور بیوی اور بچے اور مساکین پہ اور یتیموں پہ اور جو مسافر ہوں اور جو لوگ قرض کے اندر مبتلا ہو ان پہ خرچ کرو. اور اس کے بعد اگر یہ کام کرو گے تو نماز قائم ہوگی، ورنہ تم لوگ نماز پڑھ رہے ہوگے بس. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو بھی ٹائم ہے اس میں آپ نے تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیے تو نماز قائم ہو رہی ہے. اور پھر زکوٰۃ دو، اور جو لوگ وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. وہ وعدہ چاہے آپ نے انفرادی طور پہ کی ہے یا آپ نے کسی نوکری میں کی ہے. اگر کوئی جج، کوئی فوجی یا کوئی پولیس والا یا کوئی انسان جو ٹیکسٹائل میں کام کر رہا ہو، اس نے اپنے کام کرنے والوں سے اپنا عہد نامہ پورا کر رہا ہے اور اپنے اختیارات کو وہ تجاوز نہیں کر رہا تو وہ وعدے کے اوپر قائم ہے. اگر اس نے کہیں بھی ڈنڈی ماری، وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بطور امانت دی تھی اپنی ذاتی خواہشات کے لیے پورا کیا، وہ وعدہ خلافی ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن ہوگا، اور کیا پتہ دنیا کے اندر بھی ہو جائے. یا پھر اگر کوئی پاکستان کا شہری ہو یا امریکہ کا شہری ہو یا ہندوستان کا شہری ہو، اپنے ملک کے ساتھ اس عہد نامے میں منسلک ہے تو وہ وعدہ پورا کر رہا ہے اپنے.
تو جو انسان جہاں جہاں وعدہ کرتا ہے وہ اسے پورا کرنا ہے، چاہے انفرادی طور پہ ہو، اپنی نوکری کے طور پہ ہو، یا اپنے ملک کے طور پہ ہو۔ آپ کوئی ٹریفک کی لائٹ نہیں توڑ سکتے کیونکہ آپ وعدے میں پاکستان کی حکومت کے ساتھ کہ ہم کوئی تباہی نہیں پھیریں گے۔ اور وہ لوگ جو وعدہ پورا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، جب بھی ان پہ مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتے ہیں اس پہ، تو وہ تھی آیت بر۔ اب یہاں پہ بھی آیت بر دوبارہ سے آ گئی، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں میں اس کے پچھلے حصے کی طرف سے، بلکہ نیکی یہ کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ پچھلے حصے کا مطلب کیا تھا؟ وہاں پہ کیونکہ حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے چلا آ رہا تھا، اس زمانے میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ جب حج کا سیزن ہوتا تھا، جب حج کے مہینہ ہوتا تھا، تو وہ جب حج کے لیے نکلتے تھے گھروں میں تالے لگا لیتے تھے باہر سے۔ وہی ظاہر اور باطن کا فرق تھا جو آیت بر میں ہم نے دیکھا۔ اور جب کہ ان کو کام پڑتا وہ گھر میں چلی جاتے اس کے پچھلے حصے کی طرف سے، گھروں کے اندر کھانا بھی بناتے، دھواں بھی نکل رہا تھا، لیکن باہر سے کہ بندہ دیکھتا کہ گھروں میں تالے لگے ہوتے تھے۔ تو یہ تھا ظاہر اور باطن کا فرق۔ ان کو دھوکہ دینے کی، جب انسان کے اندر ظاہر اور باطن میں ملاوٹ ہو جائے تو انسان دھوکہ دہی پہ آ جاتا ہے۔ تقریباً تمام مفسرین، تمام علماء نے یہ کہا ہے، بڑے علماء نے، کہ انسان آج کل بھی اپنے ظاہر اور باطن کے دھوکے کے اندر ہی پڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر ہمارا ایک مخصوص حلیہ ہو گیا، ہماری ٹوپی خاص قسم کی ہوگی، ہماری وضع و قطع خاص قسم کی ہوگی، تو ہم لوگ تقوی پہ آ جائیں گے۔ چاہے ہم جھوٹ بولیں، ہم لوگ کسی کے مال کھائیں، ہم لوگ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کریں، بس ایک مخصوص حلیہ ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان صرف اپنے ظاہر میں نہ پھنس جائے، جیسا کہ آج کل دنیا کے اندر لوگ پھنس جاتے ہیں اپنے ظاہر میں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا ظاہر اچھا ہے، ہم لوگ شکل سے اور اپنے حلیے سے اللہ تعالیٰ کے قریب کے بندوں میں سے لگتے ہیں، تو وہ مکمل نیکی نہیں ہے۔ انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن ایک جیسا ہونا چاہیے، کہ انسان کا حلیہ بھی اللہ کے بندوں کی طرح ہو، لیکن اس کا جو دل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں ہی کی طرح ہو، کہ وہ اس لوگوں کو نیکی کو حکم دے رہا ہو، جھوٹ سے روک رہا ہو، وہ لوگ کسی کا مال نہ کھائیں، ان کی نظروں کے اندر شرم ہو، اور ایک اچھے معاشرے کے اندر رہ رہا ہو۔ تو انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سورہ بقرہ کے اندر شروع کے اندر فرمایا کہ تم جو بنی اسرائیل کو فرما رہے تھے کہ تم لوگوں کو خود تو حکم دیتے ہو نیکی کے، لیکن خود تم نیکی نہیں کرتے۔ تو یہ فرق اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کا اس سورہ مبارکہ میں بار بار بتا چکے ہیں، کیونکہ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے خطبے میں فرمایا، جو کہ انتہائی مشہور خطبہ ہے جسے سرمن آف دا ماؤنٹ کہتے ہیں، کہ تمہاری مثال کلی لگی ہوئی قبروں کی طرح ہو چکی ہے، کہ باہر سے تو تم لوگ اچھے ہو، لیکن اندر سے تم لوگ گل سڑ چکے ہوئے ہو۔ یہی فرق اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ظاہر اور باطن کا، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اور یہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو بار بار بتاتے آ رہے ہیں کہ انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیت پہ، انما الاعمال بالنیات، کہ اس امت کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کی کوئی نیت خراب کام کرنے کی ہو تو آپ سے کوئی اچھا کام ہو جائے، جیسی آپ کی نیت ہے وہ کام ویسے ہی ہوگا۔ تقریباً تمام علماء نے یہ بات کی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ صرف ظاہر پہ نہ جاؤ، باطن کا خیال کرو، تم سچے انسان ہو، تم کسی کا مال نہ کھاؤ، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، تمہارے دل میں اللہ کے انسانوں کی محبت ہو، تو اور یہ ہے نیکی۔ اور آؤ گھروں میں اس کے راستوں کی طرف سے۔ اب یہ وہاں پہ جو روایات میں آتا ہے، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، جب وہ حج کے لیے جاتے تھے تو ایک جس دروازے سے جاتے تھے، واپسی حج کے بعد اس دروازے واپس نہیں آتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم گناہ گار تھے تو ہم اس دروازے سے گئے تھے، اب ہماری جب گناہ سارے پاک ہو گئے تو ہم اس دروازے سے واپس کیوں آئیں؟ یہی کانسیپٹ دنیا کے کچھ ملکوں میں آج اس طرح ایسا بن گیا کہ لوگوں نے بہشتی دروازے بنوا لیے، کہ ہم سال میں 1 2 یا 3 دن ان دروازوں سے گزر جائیں گے، ان بہشتی دروازوں سے ہمیں جنت مل جائیں گی۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے اندر دروازوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ کوئی جہنم کا دروازہ ہے، نہ کوئی جنت کا دروازہ ہے۔ اصل دار و مدار انسان کے تقویٰ کے اوپر ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے شاید کہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ان آیات کو ہم لوگ سمجھ سکیں اور ان پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ صدق اللہ۔